بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل لاہور، اسلام آباد سمیت پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں عورت مارچ ہوگی اور دوسری طرف خلیل الرحمان قمر نے بھی اپنی کمر کس لی ہے۔ وہ پوری تیاری کر کے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عورت مارچ کے خلاف عورتیں نکلیں گی سڑکوں پر، اور اس کے علاوہ ایک دیندار طبقہ بھی نکلے گا، اور اس میں بھی زیادہ خدشات یہ ہیں کہ اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو دین فروش ہیں، جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حالات کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ مزید ڈیٹیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اب یہ جو 4 باتیں ہم نے آپ کو بتائی، عورت مارچ کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ فسادات برپا ہوں، میڈیا کوریج ہو، پوری دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھیں پاکستان میں عورتوں کا کیا حال ہے۔ عورت مارچ کے نام پہ عورتیں سڑکوں پر نکلیں تو لوگوں نے فسادات برپا کر دیے، اور اس کے سب سے بڑے رسپانسبل ہمارے اپنے غدار ہیں، کیونکہ ان کی یہ چیز بکتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ خریدنے والے یہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بدنام کریں، اسلام کو بدنام کریں، دنیا کو دکھائیں کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں اسلام کیسا مذہب ہے۔ لیکن قصور ان کا نہیں ہے، قصور بیچنے والوں کا ہے، جو اپنے مذہب کو، اپنے ملک کو بیچ رہے ہیں۔ غیر ملکی اداروں سے، این جی اوز سے چند فنڈز وصول کرنے کے لیے یہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایسے ایشوز کو اچھالتے ہیں تاکہ ان کو فنڈز ملیں، اور ان کے 2 ہی مین ٹارگٹس ہوتے ہیں، وومن رائٹس اور چلڈرن رائٹس۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کس نے کہا کہ جو تیزاب پھینکتا ہے وہ اچھا مرد ہے؟ کون سا مرد اس مرد کا ساتھ دیتا ہے جس نے عورت پر تیزاب پھینکی؟ اور ایسے کتنے کیسز ہوتے ہیں؟ امریکہ میں اس سے زیادہ کیسز ہیں تیزاب پھینکنے کے۔ پھر ریپ کی بات کر لیں، کون سا مرد ریپ کو جائز قرار دیتا ہے؟ اگر چند درندے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے، سارے مرد، سارے عورتیں، پورا ملک ان کے خلاف بولتا ہے، اور پورا ملک یہ چاہتا ہے کہ ان کو عبرتناک سزا ملے۔ کیا یہاں پر عورتیں ڈاکٹرز نہیں بن رہی؟ کیا یہاں پر عورتیں وکیل نہیں بن رہی؟ کیا یہاں پر عورتیں انجینئرز نہیں بن رہی؟ کیا یہاں پر عورتیں فوج میں نہیں ہیں، دفتروں میں کام نہیں کر رہی، میڈیا پر نہیں ہیں؟ کہاں نہیں ہیں عورتیں؟ ہمارے ملک کی تو وزیر اعظم عورت رہی ہے 2 مرتبہ۔ کئی ایسے مغربی ممالک ہیں جن کی آج تک وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ عورت نہیں بن سکی۔ پاکستان میں تو عورت وزیر اعظم رہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں آفیسز میں عورت کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم برا کہتے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ پاکستان کا تو نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ ہیراسمنٹ عورت کے ساتھ امریکہ میں ہو رہی ہے، انڈیا میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ ریپ کیسز انڈیا اور امریکہ کے جا رہے ہیں۔ پھر بچوں کے ساتھ زیادتی، جب حکومت قانون بنانا چاہتی ہے کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، تو تب یہی لبرل سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، پھانسی کی سزا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ صرف فسادات برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اینٹی کرپشن کے خلاف مظاہرے ہوں اور وہ مظاہرے کرا رہے ہوں نواز شریف اور آصف علی زرداری۔ یہ جتنے کیسز ہوتے ہیں ان کے پیچھے اسی طرح کے لبرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے کسی ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو پاکستان میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ ایشوز ہیں، اور مغربی ممالک میں یہاں سے زیادہ ہیں۔ پاکستان میں صرف اتنا ہے کہ عورت کا احترام بہت زیادہ کیا جاتا ہے، عورت پر کمائی کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ہاں، اگر وہ کمانا چاہے تو کمائے، لیکن گھر کا خرچ اس کی ذمہ داری نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بری بات ہے۔ مغرب ممالک والے جہاں پہ بہت آزادی ہے عورت کو، وہ تو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عورت کو کمانا بھی چاہیے اور گھر کے کام بھی وہ عورت سے ہی کرواتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے پاکستان میں کہ یہاں عورت کا احترام ہے۔ کہیں بھی لائن لگی ہو، بینک میں لائن لگی ہو، اسپتال میں لائن لگی ہو، عورت کے لیے الگ لائن ہوتی ہے جہاں پر زیادہ رش نہیں ہوتی۔ کہیں اے ٹی ایم کی لائن لگی ہو، عورت کو پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اسے مردوں میں ویٹ نہ کرنا پڑے۔ عورت پر یہاں پر ذمہ داریاں نہیں ڈالی جاتی۔ بس یہی فرق ہے پاکستان میں عورتوں کے لیے۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس کے خلاف پھر نکلیں۔ باقی تو عورت کو پوری طرح سے آزادی ہے۔ اگر آپ تیزاب پھینکنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ اس ایشو کو اٹھا کر نہ نکلیں، آپ ایجوکیشن کے لیے نکلیں
اس مقصد کے لیے نکلیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن عام ہو تاکہ اس طرح کی چیزیں مزید کم ہوں، کیونکہ یہ چیزیں ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، آفیسز میں آپ دیکھ لیں، جس کا جو دل کرے لباس پہنا ہوا ہے، دوپٹہ پہنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پہنا، کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ ہر ایک کی اپنی حیا ہے، اپنی شرم ہے، یہاں پر کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن کوئی ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے گی تو وہ کیا آگے سے بولے گی؟ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، آپ یہ چیز چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ رائٹ آپ مردوں کو بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کریں آپ کے سامنے؟ جہاں آپ کا دل چاہے وہاں پہ آپ عورت بن جائیں۔ جیسے خلیل الرحمان نے کچھ کہا تو آپ نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ عورت کو ایسا بول رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ عورت بن جائیں۔ اگر مرد کماتا نہیں ہے، آپ کا ہسبینڈ کماتا نہیں ہے، تب آپ عورت بن جائیں کہ یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کی تمام ضروریات پوری کرے۔ لیکن کھانا گرم کرنے کی بات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اپنا کھانا خود گرم کر لو، عورتوں مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جہاں آپ کا دل کرے آپ عورت بن جائیں، جہاں آپ کا دل کرے آپ مرد بن جائیں۔ ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ بہت زبردست سسٹم ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی اس قسم کی کوئی لابی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے میڈیا کو خریدا جاتا ہے۔ اب میڈیا کو دیکھیں، کوئی ان کو نہیں ملا تو خلیل الرحمان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، پوری دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی اڑ گیا ہے، اس نے بھی کمر کس لی ہے۔ اور یہاں تک کوشش کی گئی کہ پیمرا خلیل الرحمان پہ کوئی پابندی لگائے، اس کو کانٹریکٹس نہ ملیں، لیکن یہ سب الٹا ہو گیا۔ الٹا جو بڑے بڑے سپانسرز ہیں وہ خلیل الرحمان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ لکھیں، اسی موضوع پر کانٹینٹس لکھیں، ہم آپ کو سپانسر کرتے ہیں۔ آپ کے نظریات، آپ کا تجزیہ بہت زبردست ہے۔ کیا وومن رائٹ کا یہی مطلب ہے کہ آپ صبح شام مرد کو گالیاں نکالیں، مین آر ڈاگز، مین آر ڈیش ڈیش ڈیش، کچھ بھی آپ کا دل کرے آپ مردوں کو کہتے رہیں، یہی وومن رائٹس ہیں؟ اور اگر وہ آپ کو کچھ کہہ دے تو پھر وہ عورت کا احترام نہیں کرتا۔ تو ماروی سرمد جیسی بیویوں سے گزارش ہے کہ یا تو آپ عورت بن جائیں یا پھر مرد بن جائیں۔ آپ کو کسی نے لائسنس نہیں دیا ہوا کہ آپ ہر ٹاک شو میں، ہر پلیٹ فارم میں آپ مردوں کو ذلیل کرتے رہیں اور وہ آپ کی اس لیے سنتے رہیں کیونکہ آپ عورت ہیں، اور پھر دوسری طرف آپ بازاروں میں سڑکوں پر نکل آتی ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے۔ تو پھر آپ وومن کارڈ پلے نہ کریں، پھر آپ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے مردوں کی طرح سنیں۔ کل جو پاکستان میں ہونے والا ہے اس سے فسادات برپا ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر ہم صحیح پاکستانی ہیں، اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں تو چپ کر کے ان کو کرنے دیتے، وومن مارچ، عورت مارچ جو بھی یہ کر رہی ہیں ان کو کرنے دیتے، اور میڈیا ان کو بالکل بھی کوریج نہ دیتا، کیونکہ 99.9% پاکستان کی عورتیں جو ہیں وہی ان کے خلاف بول رہی ہیں، وہی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، وہی کافی تھا ہمارے لیے۔ اب کل جو دیندار طبقہ نکلے گا، دوسری طرف عورت مارچ ہوگی تو تصادم ہونے کا خدشہ ہے، فسادات ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ ماروی سرمد جیسے لوگ جان بوجھ کر ایسے فسادات کریٹ کرتے ہیں تاکہ ایشوز اٹھیں جو یہ چاہ رہی ہیں، تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستان میں، اسلام میں عورت کا کیا حال کیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ فنڈز ملیں۔ خود یہ ساڑی پہن کے، بندی لگا کے خود کو بھارتی ناری پیش کر رہی ہیں۔ کل یہ جو کچھ بھی کریں گی ان کا ایک ہی مقصد ہے، فنڈز اکٹھے کرنا، انڈیا کو خوش کرنا، انڈیا کو بھی ایک موضوع مل جائے گا۔ ارے بی بی، ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، اور ہم نے جو پاکستان میں عورت کی عزت اور عورت کا مقام دیکھا ہے نا، وہ پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو مقام دے کر گئے ہیں، وہ ان مغربی عورتوں کے پاس نہیں ہے جن کا فحش لباس دیکھ کر آپ امپریس ہو رہی ہیں۔ اور آپ بھی پہنے، جیسا مرضی چاہے لباس پہنے، آپ کو کسی نے نہیں روکا، لیکن ایک ماں کا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تربیت دے، اسے سمجھائے کہ اس نے کیسا لباس پہننا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے۔ ایک باپ کا حق ہے، ایک ماں کا حق ہے، ایک بھائی کا حق ہے، ایک شوہر کا حق ہے۔ آپ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، بیویوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کریں، اور یہ کوشش آپ کی کامیاب ہو بھی نہیں، کیونکہ وہ سب آپ کے خلاف ہی بول رہی ہیں۔ بس تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ جہاں مذہب کو بدنام کرنے کی بات آتی ہے، جہاں ملک کو بدنام کرنے کی بات آتی ہے، تو پاکستان سے ہی لوگ مل جاتے ہیں بڑی آسانی سے۔ دوسرے کسی ملک میں ان کو ایسے لوگ نہیں ملتے۔
जो अपने मज़हब को और अपने वतन को बेचें। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।